السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کل ذروں کو بھی انسان بنا دو نظم پڑھی تھی۔ آج میں نے آپ کو کوشچن آنسرس بھیج دیے ہیں اور کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھیں، ان کو آج ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے مصرع مکمل کیجئے، اس میں ہم نے نظم پڑھی تھی، ہمیں یاد بھی کرنی ہے یہ نظم اچھی طرح۔ اگر کسی کمپٹیشن میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت پڑی تو ہم اس نظم کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے انسان وہ ہے علم کی جس میں ہو تجلی، تو یہاں آئے گا تجلی۔ ہمیں کیا کرنے، مصرع مکمل کرنے، مصرع مکمل کر لیتے ہیں۔ یہاں آئے گا انسان وہ ہے علم کی جس میں ہو تجلی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا ہو علم تو پھر کیا نہیں امکان میں تمہارے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آئے گا امکان۔ پھر اس کے بعد ہے ملک میں کیا تفریق، جہالت کے سبب، جہالت کی وجہ سے کیا ہے، تفریق ہے، یعنی لوگوں میں بھید بھاؤ ہے، بٹوارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہے تم علم کی، اب کیا ہے یہاں سے جھگڑا ہی مٹا دو، کس سے، طاقت سے، یعنی قوت، قوت ہے نظم میں تو ہمیں قوت لکھنا ہے۔ تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو۔ آگے ہے اب یہاں پر کیا آئے گا، بے علم کا، بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، تو یہاں پر آئے گا بے علم۔ کلیئر ہوئی بات؟ چلیے یہ آپ کے دیے ہوئے مصرعوں کو ترتیب سے لکھیے، اس کام کو آپ خود کریں گے کیونکہ نظم میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے آپ ان مصرعوں کو دیکھیں گے کون سا پہلے ہے کون سا بعد میں ہے۔ آپ کو صرف نظم میں دیکھنا ہے اور ان کو ترتیب سے لگا کر لکھ دینا ہے، یہی اس کا آنسر ہوگا۔ یعنی جیسے ان پڑھ کوئی مل جائے تو اس کو بھی پڑھا دو، یہ پہلے آیا ہوا ہے، یا حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، کون سا پہلے آیا ہے؟ آپ دیکھیے حیوان اور ان پڑھ، اس میں دیکھیے کہاں ہے آپ کی نظم، یہ رہی۔ حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، اور ان پڑھ کوئی مل جائے تو اس کو بھی پڑھا دو۔ تو پہلے کون آیا ہے، حیوان آیا ہے، تو حیوان والا جملہ جو ہے پہلے آئے گا اور ان پڑھ والا بعد میں آئے گا۔ لیکن ابھی ہمارے پاس سارے ہیں تو ہم کیا کریں گے، جیسے کہ حیوان والا جو مصرع ہے یہ کہاں پر ہے، چوتھے نمبر پر ہے۔ پہلا مصرع، دوسرا مصرع یہ ہے، اور تیسرا مصرع یہ کہلائے گا، اور چوتھا مصرع یہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر پانچواں، پھر چھٹا۔ اس طریقے سے ہم کیا کریں گے، حیوان والا کون سا مصرع ہے، چوتھا ہے، تو اس پر ہم 4 لکھ دیں گے، اور یہ کون سا چھٹا ہے تو 6 لکھ دیں گے، لیکن رف کاپی میں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کریں گے پھر اس طریقے سے ہم سمجھ لیں گے کہ یہ چوتھا ہے یہ چھٹا ہے، تو 4 پہلے آتا ہے، 6 بعد میں آتا ہے۔ اس طریقے سے آپ پہلے سارے جملوں کو سیٹ کریں گے، جیسے کہ یہ سارے جملے ہیں، سارے مصرع ہیں، ان کو آپ سمجھیں گے۔ انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، تو یہ تو آپ کا تیسرا مصرع ہے، تیسرا ہے نا، دیکھ لیتے ہیں۔ انسان وہ ہے علم کی جس میں ہو تجلی، تو یہ تیسرا مصرع ہے، تو اس کے آگے 3 لکھا ہو، ہم آگے یہیں پر لکھ لیں گے پینسل سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنا ہے، چوتھا ہے، یہ چھٹا ہے، اور یہ تیسرا ہے، تو تیسرا سب سے پہلے آنا ہے، اس کے بعد چوتھا، اس کے بعد چھٹا۔ ہم نے ان 3 میں ترتیب کر لی۔ اسی طریقے سے ساروں کو دیکھنا ہے کون سا کہاں پر ہے، ٹھیک ہے، اور پھر سبھی کو ترتیب سے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جو سب سے چھوٹے نمبر والا ہوگا وہ سب سے اوپر، اور جو اس کے بعد والے نمبرز ہوں گے وہ اس کے نیچے۔ تو یہ کام آپ کو خود ہی کرنا ہے، اس میں آپ کی مدد صرف اتنی ہی کر سکتا ہوں، میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ ان لفظوں کے متضاد لکھیے، یہ کام میں آپ کو کاپی میں کرا چکا ہوں، پھر بھی میں بتا دیتا ہوں۔ انسان کا متضاد ہوگا حیوان، اور عالم کا ہوگا جاہل، پھول کا ہوگا کانٹے یا کانٹا، ٹھیک ہے، اور جینا کا ہوگا مرنا، ان پڑھ کا پڑھا لکھا، ٹھیک ہے۔ اور نیچے دیے ہوئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے، میں نے جملے بھی لکھ کر آپ کو بتا دیے ہیں۔ جیسے کہ علم کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں
इंसान का इल्म सीखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तजल्ली, माँ बाप एक तजल्ली की तरह है, या कुछ भी आप नए जुमले भी बना सकते हैं, कुछ भी। जैसे कि हमें मालूम है, इल्म यानी जो मालूमात होती है उसे हम इल्म कहते हैं, तजल्ली यानी कि रोशनी। तो हम रोशनी के मुताल्लिक कोई भी जुमला तैयार कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ वही जुमले हों। अच्छे बच्चों की निशानी यही होती है कि वो अपने जुमले खुद तैयार करते हैं। गुलजार, गुलजार कहते हैं बाग को, तो हम कोई भी जुमला बाग के ऊपर बना सकते हैं कि भाई वो गुलजार बहुत खूबसूरत है, तो यानी वो बाग बहुत खूबसूरत है, तो हम कह सकते हैं इस तरह से। इसी तरह तफरीक, तफरीक कहते हैं बांटने को। ठीक है, तो हम किसी भी तरह का जुमला इसके लिए भी तैयार कर सकते हैं। लोगों में तफरीक फैलाना बुरी बात है। क़ुव्वत यानी ताकत, वो इंसान बहुत क़ुव्वत वाला है। इस तरह का कोई भी जुमला, कैसा भी जुमला हम बना सकते हैं, वो वर्ड उसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो इस नज़्म को बुलंद आवाज़ से पढ़ना है आपको। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं, एक बार और पढ़ लेंगे। इस नज़्म को ज़बानी याद कीजिए। मैंने कहा था आपको नज़्म पूरी ज़बानी याद करनी है, आपको याद होनी ही चाहिए क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ती रहती है। तो गौर करने की बात क्या है, पढ़ने, लिखने और इल्म हासिल करने से इंसान को इज़्ज़त मिलती है। मुल्क में फैली हुई बुराइयों की जड़ जिहालत है, यानी जो मुल्क में जो बुराइयां फैल रही हैं उसकी जो अहम वजह है वो क्या है, जिहालत है। जिहालत कहते हैं लोगों का कम पढ़ा लिखा होना। जिहालत को दूर करना और अनपढ़ लोगों को पढ़ाना हमारा फ़र्ज़ है, यानी जो पढ़े लिखे हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो अनपढ़ लोगों को पढ़ाएं। तो इसमें आप भी ज़िम्मेदार हैं, यानी आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपको पढ़ना लिखना आता है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है जो अनपढ़ हैं, यानी जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो आप उन्हें सिखाएं। मुझे उम्मीद है आपकी बात समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।